سوگ میں بیٹھنا کیسے، امام حسین کو یاد کرنا، ان کی یاد میں آنکھ سے آنسو بہانا کیسا؟ اہل سنت کے نزدیک جائز نہیں ہے 3 دن سے سوگ، الا یہ کہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، قرآن میں 4 ماہ 10 دن۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب آپ بھی اس پہ جواب دیتے کہ ان کی یاد میں رونا، گڑ گڑانا، مجالس کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے عورت کا مثال دی ہے، یہ عورت کی رحم کی صفائی کے لیے ہوتا ہے، اس کے مینسس کے معلوم کہ اس کے پیٹ کے اندر کوئی بچہ تو نہیں ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ سوگ کرے نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے کہ ہر جمعہ کو اپنے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کی قبر پہ جا کر وہاں رویا کرتی تھی اور وہاں اس کے اوپر نماز پڑھا کرتی تھی، وہاں قبر کے پاس نماز پڑھا کرتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلم کے اندر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ کی قبر کے اوپر حاضر ہوئے، وہاں حاضری دی اور خود بھی روئے، اور وہ اب کا من حولہ، اپنے ارد گرد سب کو رلایا تو خبر پہ، اور بلکہ عام الحزن، پورے سال کا حزن غم ہے، سیرت کے بچہ بچہ جانتا ہے۔ تو یہ ناسبیوں کی بات ہے کہ بھئی آپ نہیں رو سکتے، اور آج نہیں رو سکتے، اہل البیت کے اوپر نہیں رو سکتے، رو سکتے ہیں۔ اس سوال کے جواب بھی مجھے دے دیں۔ آخر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کی آل کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کے اصحاب کا ذکر ہو رہا ہے، اہل بیت اور ان سے جڑی ہوئی روایات، خاص طور سے کربلا کے موقع کے اوپر، ان روایات کے پیش نظر کسی بھی طرح سے ان کے دشمنوں کے اوپر لان تان کرنا، بیزاری اختیار کرنا، قاتلین امام حسین پہ لان کرنا اجازت ہے؟ بالکل بالکل کیا جا سکتا ہے، بالکل، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں تو یزید کو کافر قرار دیتا ہوں۔ نہیں، ان کے قاتلین کے اوپر ان کے لان تان قاتلین بھی میرے نزدیک قرآن کی روح سے کافر ہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، لعن طعن کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اہل سنت کا موقف ہے؟ نہیں، اہل سنت کا نہیں، یہ میں اپنا ذاتی موقف تھا۔ اہل سنت کا کیا موقف ہے سوال ہے؟ اہل سنت کا یہ ہے کہ آپ روایات کو دیکھیں گے، کیونکہ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے، واقعہ کربلا کے 200 سال بعد کربلا کے واقعے کو کوٹ کیا گیا، اس میں ہمیں روایات کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ کوئی روایت ہمیں دکھائیں گے تو پھر ہم اپنا موقف پھر اس کے اوپر لعن طعن کی جائے۔ ویسے جو جنہوں نے آپ کو معلوم ہے بڑے تو میں نے کہہ دیا میں ان کو کافر مانتا ہوں۔ یزید کو مثلا یزید کافر ہے میرے نزدیک، امام احمد بن حنبل کا قول ہے، قابل لعن ہے۔ ہاں قابل لعن ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، امام اعظم ابو حنیفہ نے لعن طعن سے منع نہیں کیا۔ اچھا، ہاں لعن طعن سے یزید پر، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس پر جتنا ہو سکتا ہے اس کی خرابیاں بیان کریں، اس کو لعن طعن کریں، بجائے اس کے کہ آپ خود رونا دھونا شروع کر دیں، سوگ میں بیٹھ جائیں، جرت کے ساتھ نکلیں اور حسینی کردار ادا کریں۔ اویس بھائی یہ آیت کیا ہے سورۃ الحب؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ قرآن لعن طعن ہے، یہ یعنی لعن طعن استغفر اللہ، یعنی یہ اس کے اوپر ایک تبرہ ہو رہا ہے، برے کو برا کہہ برات کا اظہار ہو رہا ہے۔ گستاخی رسول پر تو یعنی کفر کا ہے، لیکن رسول کے علاوہ اگر مقدسات کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس بات کو دیکھنا پڑے گا، سورہ لہب کو اس پر ہم فٹ نہیں کر سکتے۔ ایک سوال جاتے جاتے آگے ذہن میں، اور ختم کر رہا ہوں اس بات پہ۔ کب ختم کریں گے؟ میں بالکل ابھی کے ابھی، آپ کا جواب آئے گا اور ختم ہو جائے گا۔ گستاخی رسول، گستاخ رسول کی سزا تو بہت سخت ہے، بدترین کافر ہماری نظر میں وہی جو گستاخ رسول ہے۔ جی جی، کیا قتل امام حسین گستاخی رسول نہیں ہے؟ کفر ہے، کفر اعظم ہے، شدید کفر ہے۔ آج بھی جو جناب امام حسین سے نفرت، بیزاری یا کسی بھی طرح سے کوئی بغض اور کینہ چھوڑتا ہے، ایمان سے خالی، خارج ہو جائے گا۔ ایمان سے خالی ہے، خالی خارج ہونا اور ہے، اچھا خالی ہے، بالکل ختم ہے، ختم ہے، زیرو ہے۔